اگر آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھ لی تو آپ جان لیں گے کہ کرولوس عثمان میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ کے سوالات ہیں کہ عثمان بے کو دندار صاحب کی موت سے کیا فائدہ ہوگا، اور نکولا کیا تغلائی کے ساتھ مل کر سازش رچا رہا ہے، اور عثمان بے کون سی بڑی کامیابی حاصل کرنے جا رہے ہیں اگلی آنے والی قسط میں۔ کیا وجہ ہے کہ دندار صاحب کے 2 ساتھیوں کو عثمان بے نے ختم نہیں کیا، اور ان سے کیا معلومات ان کو ملی، اور کون سی زبردست جنگ ہونے والی ہے جس کا ذکر میں نے پہلے بھی آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا ہے۔ تو ان تمام سوالوں کے جواب کے لیے آج کی میری ویڈیو حاضر ہے۔ تو ناظرین، بہت ہی زبردست جنگ ہونے والی ہے اگلی ایپیسوڈ میں، جس کا ہم ذکر آگے چل کر کریں گے، تو میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو ناظرین، میری طرح آپ کو بھی دندار صاحب کی موت میں تھوڑا سا دکھ ضرور ہوا ہوگا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کا فائدہ عثمان بے کو ہوا ہوگا؟ وہ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی قبائل کا سردار اگر غدار نکلتا ہے تو کوئی بھی قبیلہ اس سے اتحاد نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر عثمان بے دندار صاحب کو چھوڑ دیتے تو وہ تمام قبائل سے اپنا اتحاد بھی توڑ دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دندار صاحب کو تیر کے نشانے سے عین ہسٹری کے مطابق ان کو ختم کیا، جس سے ان کے قبیلے کی غداری کا خاتمہ ہوا۔ دوسری جانب حساس معلومات ملنے کے بعد عثمان بے کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ قبیلے اور سوغوت خطرے میں ہیں، کیونکہ نکولا اور توغائے کا آپس میں اتحاد ہو چکا ہے اور وہ ایک زبردست حملہ کرنے جا رہے ہیں، جس کا عثمان بے کو معلوم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے تمام سرداران کو ملا کر ایک زبردست قسم کا منصوبہ تیار کیا، اور وہ منصوبہ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتانے لگے ہیں۔ جیسے کہ عثمان صاحب اپنی دشمنوں کے خلاف سازشوں میں کامیاب ہوتے رہتے ہیں، اسی طرح کا انہوں نے منصوبہ تیار کیا ہے کہ وہ سرنگوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ عثمان بے اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ مل کر عین سوغوت کے بازار کے سامنے ان پر حملہ کریں گے جب وہ سوغوت پر حملہ کرنے والے ہوں گے۔ مطلب اس کا ہوا یہ کہ عثمان بے نکولا کو اپنی سرزمین پر آنے سے پہلے ہی وہاں پر دبوچ لیں گے اور ان پر حملہ کر دیں گے، جس طرح کا اس ٹریلر میں بتایا گیا ہے۔ اور دوسری جانب باقی اتحاد کے جو قبائل ہیں ان کی جو فوج ہوگی وہ سوغوت کے سامنے جب تغلائی اور تمام کالانوز ان پر حملہ کریں گے تو وہ وہاں پر اپنا دفاع کریں گے اور ان کا خاتمہ کریں گے، جس طرح میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس جنگ کے بعد منگولوں کا بالکل خاتمہ ہو چکا ہوگا اور وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ دندار صاحب کو تو عثمان صاحب نے مار دیا، لیکن ان کے 2 ساتھیوں کو انہوں نے نہیں مارا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے وہ حساس معلومات حاصل کر رہے ہیں، اور وہی معلومات جو انہوں نے دی ہیں اس ایپیسوڈ میں کہ 3 سرنگیں ایسی ہیں جو سرائے پر سوغوت کے نکلتی ہیں، جس کا عثمان صاحب کو نہیں پتا تھا اور اب ان کو پتا چل چکا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ انہی کی سازش اس پر الٹا دیں گے، اور ایک بہت زبردست جنگ دکھائی جائے گی اگلی ایپیسوڈ میں، جیسا کہ ٹریلر میں بھی دکھایا گیا ہے۔ تو انتظار کیجئے اور زبردست جنگ کو ضرور انجوائے کیجئے گا، کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے مسلمان فتح حاصل کرتے تھے، کیسی سازشوں کا ان کو سامنا ہوتا تھا، اور کس طرح سے وہ ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ اس کے لیے ایمان اور اس کی طاقت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے حق کے راستے پر سچے ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ ضرور ہے اور آپ کامیاب ہوں گے۔ دوسری جانب بالا خاتون کے خیمے میں ملخون خاتون آتی ہیں، جس سے عثمان صاحب بہت ہی مسکرا کر بات کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت ہی مدد کی ہے عثمان صاحب کی ان کے مشکل دنوں میں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، کہ ملخون خاتون کے ساتھ آنے والی 1 یا 2 قسطوں میں ان کا نکاح ہو جائے گا اور عثمان صاحب کی نسل آگے بڑھے گی، جو اور خان غازی کی والدہ ہیں ملخون خاتون، جس کے ذریعے سے سلطنت عثمانیہ آگے بڑھی۔ لیکن اس سے پہلے عثمان صاحب کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ سلطنتوں کی بنیاد ایسے نہیں رکھی جاتی، بہت ساری جانوں کا ضیاع ہوتا ہے اور بہت ساری جانوں کی قربانی دی جاتی ہے، اس کے بعد ہی آپ کو کوئی پھل ملتا ہے۔ دوسری جانب آپ ذکر کرتے ہیں جنگ کا، کہ جنگ کس طرح سے ہوگی اور جنگ کا کیا نوعیت ہوگی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو عثمان صاحب کی حکمت عملی کا بتایا کہ وہ اپنی سرزمینوں پہ آنے سے پہلے ہی نکولا کو وہاں پر دبوچ لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ نہ کرتے تو کافی فورس ان کی ایک ساتھ کٹھے ہو جاتی، جس سے بہت ساری جانوں کا ضیاع ہوتا۔
तो इन तमाम खून रेजी से बचने के लिए उस्मान साहब ने अपनी साजिश रचाई और बहुत ज़बरदस्त तरीके से निकोला को वहाँ पर रास्ते में रोक लिया। और जिस तरह के अगले ट्रेलर में आपने देखा है कि क्या ज़बरदस्त जंग हो रही है, और इस जंग में निकोला को ख़ात्मा कर दिया जाएगा, जो सीज़न नंबर 2 का इख्तिताम होने जा रहा है कुरुलुस उस्मान में। वो कहते हैं ना, एक कौम एक अजीम सरदार बनाती है, बिल्कुल इसी तरह से उस्मान भी अपनी कौम को बनाई जा रहे हैं। तभी तो एक सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी जिन्होंने 6 दहाइयों तक मुसलमानों का सर फ़ख्र से बुलंद रखा, और आज भी हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है और हम दुआ करते हैं कि ये जल्द कायम हो सके। तो नाजरीन, निकोला और कालानूस को बिल्कुल इसकी तवक्का ना थी जब उस्मान बे वहाँ पर आ पहुँचे, और देखने ही देखते उन्होंने उन पर हमला कर दिया। मतलब आने वाली किस्तों में बहुत ज़बरदस्त जंग होने वाली है। मतलब एक जंग नहीं होगी, काफ़ी महाजों पे काफ़ी जंगें होंगी। निकोला के साथ उस्मान बे ज़ोर आजमाई करेंगे और उमर बे का कबीला और बाकी इत्तेहादी मिलकर दूसरी सरजमीनों पर जंग करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा मेरे दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि कुरुलुस उस्मान में आगे क्या होने वाला है। क्या कुरुलुस उस्मान इस जंग के बाद सीज़न 2 का इख्तिताम होगा या फिर वो आगे अभी चलेगा। अगर तारीख में देखा जाए तो उस्मान बे ने निकोला का खात्मा, जो इनके दुश्मनों में से एक था, वो इस तरह नहीं किया था, बल्कि उनको एक साजिश में रचाकर अकेले उनको पकड़ा था। तो जहाँ तक देखते हैं कि महमूद बुज़दाग जिन्होंने ये ड्रामा लिखा है वो क्या इसमें रंग डालते हैं। लेकिन हिस्ट्री में तो ये बताया जाता है कि निकोला को एक गार से पकड़ा गया था और उधर ही उसका सर कलम कर दिया गया था। लेकिन अब देखते हैं कि अब अगली एपिसोड में क्या होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो आपको यकीनन पता चल गया होगा कि अगली किस्त में क्या होने वाला है। हम इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि जो ऑफिशियल एपिसोड है उसमें क्या होता है, और 95% मेरी प्रेडिक्शंस और मेरी वीडियोस की बातें अगर आप जाके देखें तो आने वाली एपिसोड्स में वही होता है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ। एक ट्विस्ट और इस एपिसोड में होने वाला है, क्योंकि निकोला को उस्मान बे के साथ काफ़ी बार जंग में देखा गया है, तो निकोला उस्मान बे को जानता है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त हिकमत अमली तैयार करते हैं। तो जाहिर सी बात है निकोला ने भी कोई तदबीर इख्तियार की होगी, क्योंकि उसको खदशा था कि उस्मान बे उसका रास्ता रोकेगा। तो इस चीज़ के पेश नज़र हम आपको ये बता सकते हैं कि आने वाली एपिसोड में शायद उस्मान बे को दूसरी तरफ से मंगोल घेर लेंगे, जिससे एक ज़बरदस्त खूनी जंग मद्देनज़र रखी जा सकती है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, हम आपकी कीमती राय को बहुत मद्देनज़र रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और एक आखिर में दरख्वास्त हमेशा मेरी होती कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।